آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہود اپنی عدالتیں قائم کر سکتے ہیں، اپنے ججوں کے پاس لے کے فیصلے جا سکتے ہیں۔ دفاع کی جب بات ہوگی تو یہود اور مسلمان مل کر دفاع کریں گے۔ پاپولزم آ گیا، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ڈائیورسٹی ہے، تکثیری سماج کو آپ نے قائم کیا، ملی ارتباط کہہ سکتے ہیں، ملی ارتباط، اور اس میں جتنے بھی گروہ موجود ہیں لا اکراہ فی الدین کے تحت ان کو کھلی آزادی ہے اپنے عبادت گاہوں کی۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان کا موجودہ جو پارلیمانی نظام ہے، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ، یہ اس ریاست مدینہ کے ماڈل کے خواص کس حد تک پورے کر رہا ہے؟ یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان میں جب بھی صدارتی نظام آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیمز بنتے ہیں تو صدارتی نظام میں انیشیٹیوز لیے جاتے ہیں، پاورٹی ایلیویشن ہوتی ہے، تمام پازیٹیو چیزیں ادھر ہوتی ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ پارلیمانی نظام کہ وہ اثرات یا ثمرات عام آدمی تک نہیں پہنچ پا رہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑی آپ نے ایک بنیادی سی بحث کی طرف رخ موڑ دیا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ پہلے تو اسلام کا جو مزاج ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ انتظامی جو معاملات ہیں، یہ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اجتہاد بالمصلحہ اور مصلحت عامہ پر استوار ہیں، تو ان میں آپ کوئی بھی صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی منصوص معاملات نہیں ہیں، یعنی کوئی قرآن مجید نے یا سنت نے ہمیں ایسی چیز نہیں دی، اصولی ہدایات دے دی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ دونوں طرح کے نظاموں کے کچھ میرٹس ہیں، کچھ ڈی میرٹس ہیں۔ ظاہر ہے اس کی وجہ جو آپ نے فرمائی اس میں یہ ہے کہ اس میں ارتکاز ہوتا ہے، ارتکاز اختیارات ہوتا ہے، تو وہ جو ایک پالیسی بنتی ہے اس کو امپلیمنٹیشن آسان ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ۔ اب اس میں پارلیمنٹری سسٹم میں یہ ہے کہ پروونشل اسمبلیز الگ ہے، نیشنل اسمبلی الگ ہے، سینٹ الگ ہے، اور پھر وہ آپ کا جو بلدیاتی نظام بھی آ جاتا ہے، تو اس میں وہ فیصلہ سازی جو ہے وہ اس کا جو ہے نا ایک اس میں کافی پھیلاؤ آ جاتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے فیصلے وہ ایک طویل پروسیس بن جاتا ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ نفاذ میں بھی مسائل آتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر یہ نہیں ہوتا، وہ ایک آپ نے پالیسی بنائی، اس کو امپلیمنٹ کیا، آپ نے اپنی ٹیم بنائی اور اس کو وہ کیا۔ لیکن اس کے اندر جو ایک خوبی یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس میں مشاورت کا عمل بہت سطحوں پہ ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ مختلف فورمز ہیں تو ہر جگہ پہ مشاورت ہو رہی ہے، تو جتنی آپ مشاورت کریں گے آپ خامیوں سے بچ سکتے ہیں۔ صدارتی نظام میں اگر تو کوئی اچھا آدمی آ گیا اور وہ نیک اور وہ عادل آ گیا تو وہ ترقی ہوگی، اور اگر خدا نخواستہ وہ ایسا آ گیا کہ جس کے اندر ایک مطلق العنانیت ہے تو پھر آپ اس کو روکیں گے کیسے؟ نہیں، وہ امرہم شورا بینہم، شورائیت جو ہے اس کے تحت وہ روح اس میں برقرار رہے تو وہ آئے۔ اور جہاں تک آپ نے دیکھیے بات حضرت مفتی صاحب نے کی، اس پہ میں تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میثاق مدینہ کو ان ٹرو سینس اگر ہم امپلیمنٹ کر دیں، جو کہ ہمارے آئین میں کچھ اس کی باتیں کافی ساری آ بھی گئی ہیں، اس میں کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑی۔ ابھی معاشی انصاف کی بات ہوئی، مواخات کی صورت میں موجود ہے، آپ دیکھیں کہ وہاں سلطنت کے دفاع کی بات ہے، مملکت کے دفاع کی بات ہے، پھر پیسفل کو ایگزسٹنس کی بات ہے، وہاں پر مائنورٹیز کے رائٹس کا تحفظ ہے، وہاں پر سوشل جسٹس کا جو نظام ہے، لیگل سسٹم کی وہاں پہ بات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہود اپنی عدالتیں قائم کر سکتے ہیں، اپنے ججوں کے پاس لے کے فیصلے جا سکتے ہیں۔ دفاع کی جب بات ہوگی تو یہود اور مسلمان مل کر دفاع کریں گے۔ پاپولزم آ گیا، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ڈائیورسٹی ہے، تکثیری سماج کو آپ نے قائم کیا، ملی ارتباط کہہ سکتے ہیں، ملی ارتباط، اور اس میں جتنے بھی گروہ موجود ہیں لا اکراہ فی الدین کے تحت ان کو کھلی آزادی ہے اپنے عبادت گاہوں کی، اور معاشی انصاف ہے۔ وہاں پر سود وغیرہ پہ جو قدغنیں لگائیں اس کی بھی وجہ یہ تھی، آپ نے پوچھا کہ کیسے وہ ہوگا، تو وہ اسی طرح ہوگا کہ دولت کے ارتکاز کو آپ روک دیں اور آپ معیشت کے اندر تمام طبقات کو شامل کریں۔ اور یہ بڑی انٹرسٹنگ مفتی اس صاحب لیے آپ نے جو فرمایا نا کہ وہ مانگنے آیا تو آپ نے کہا بھائی اس کو کوئی کلہاڑا لے دو، تو اگلی دفعہ وہ آیا تو اس نے قرض بھی واپس کیا اور اس نے کہا اب میں کسی کو لے کے دینے کی پوزیشن میں ہوں۔